جو مینلی جو بہت سگنیفیکنٹ ہے وہ اگین اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، آج بھی بات کریں گے. جو جوئش تنظیمیں ہیں، پرو پیس تنظیمیں، اور یہ ایک ڈپارچر ہے جو روایتی جوئش یہودی تنظیمیں رہی ہیں امریکہ میں، ان کی پوائنٹ آف ویو سے کہ اف ناٹ ناؤ والے آج کاملا ہیرس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، امریکی جوئش ایکٹیوسٹ، پیس ایکٹیوسٹ، اور ایک بار پھر جنگ بندی سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں. کل یہ گھس گئے تھے یو ایس کیپٹل بلڈنگ میں. آپ کو یاد ہوگا یہ وہی بلڈنگ ہے جس میں ٹرمپ کے حامیوں نے چڑھائی کی تھی. یہ اوبیسلی ایک پیسفل پروٹیسٹ تھی، وہ نہیں تھی. اور وہاں سے پھر وہاں پر بھی ان کی پروٹیسٹ چلی اور وہاں پر گرفتاریاں بھی ان لوگوں نے دی. اور میں صرف آپ سے ایک کلپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک یہودی امریکن خاتون کو جب گرفتار کیا تھا تو ذرا سنیے کہ ان کا کیا کہنا تھا. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس کے ڈالرز سے فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں. یہ بات کی گئی ہے کیپٹل بلڈنگ میں. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی امریکن پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں یا کہ امریکن پبلک اور ان قسم کی تنظیموں کی، اور بالخصوص جو جوئش امریکن تنظیمیں ہیں، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو روایتی تنظیمیں ہیں وہاں کی جوئش امریکن، جنہوں نے ماضی میں امریکن جوز کی رہنمائی کی ہے، وہ ہیں اینٹی ڈیفیمیشن لیگ، عرب اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، ایپیک، رائٹ. وہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے، I'm sure کہ میجورٹی بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو ویوز ہیں یہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا، امریکن جوز اور اسرائیلی لیڈرشپ کے بیچ میں پہلے ہی ایک خلا تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی، یہ اب زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے. ایک اور جو تھوڑا سا چینج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان امریکن پولیٹکس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اوور نائٹ کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، ہرگز نہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل ایک 7 سال فلسطینی لڑکے کو، امریکن پیلسٹینین امریکن کو قتل کیا گیا. ایک 70 ایئر اولڈ امریکن نے اس کو کوئی 26 بار مالک مکان تھا 26 بار اس بچے کو چھرا مارا اور کہا کہ میں سارے مسلمانوں کو مارنا چاہ رہا ہوں. بعد میں پتہ لگا کہ یہ فاکس نیوز اور کنزرویٹو جو امریکن میڈیا چینلز ہیں، ریڈیو ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کا بڑا فالوور تھا. تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کی ریڈیکلائزیشن کہاں سے ہوئی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکہ کی حکومت کی طرف سے وہی روایتی جو بیان آتے ہیں، ہیٹ ہیز نو پلیس ان دس کنٹری، یو نو، ڈا 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 ڈا. تو یہ ہوا تھا پلین فیلڈ میں. وہاں پر جب ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا ایک بندہ بھیجا، اب نام میخال دلاور سید ایسے کوئی نام تھا ان کا، ٹوکن براؤن، تو باقاعدہ بوئنگ ہوئی ہے اس کی وہاں پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ there is a divide also between the Muslim voters now and the US administration.